خدا مسیح کی لازوال محبت میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کی خادمہ پاسٹر ملکہ ہیورا آج ایک بار پھر خدا کے کلام میں سے ہدایت کی چند باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو سے بات کرنا شروع کی تھی کہ کیسے خدا وقت کے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا۔ ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پھل کو پکنے کے لیے وقت لگتا ہے اور پھل آہستہ آہستہ پکتا ہے، اور پھل کو پکنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھل کو قائم رہنے کے لیے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہمیں پھل حاصل ہو، ہم پھل حاصل کریں، طوفان کے بعد طوفان آئے گا، لیکن اس کے بعد برکت پر برکت بھی آئے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اکثر یہ بات سوچیں یا اس سے پریشان ہو جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر ہماری زندگی میں آزمائشیں آ جائیں شارٹ کٹس اپنانے کی، اور ہم سوچیں کہ ہم شارٹ کٹ اپنائیں اور ہم ترقی حاصل کر لیں، ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ پولس رسول بھی فلپیوں کے خط میں اس کے پہلے باب میں اس کی 6 آیت میں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے، کیا ظاہر کرتی ہے؟ کہ ہمیں ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ خدا میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو کام خدا شروع کرتا ہے خدا اسے اپنے وقت پر پورا بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا، اسے کئی وعدے کیے گئے، اس سے بہت ساری باتیں کی گئیں، خدا نے اسے کہاں سے نکالا، کہاں لایا، اور کتنا کچھ اس سے کہا، لیکن خدا اپنے وقت کے مطابق اس کی زندگی میں کام کرتا رہا۔ ابراہیم نے کوئی جلدی نہیں کی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں ترقی حاصل کر لوں، میری اولاد ہو اور سب کچھ ہو میرے پاس۔ خدا اس کی زندگی میں درجہ بدرجہ کام کرتا رہا، اور وہ آہستہ آہستہ پختگی کے ساتھ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے مقرر کردہ وقت میں چلتا رہا، اور خدا نے اسے سرفراز کیا، خدا نے اسے بڑھایا۔ بالکل جیسے ایک بیج کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اور اس بیج کا ایک پروسیس ہے، اس کو پہلے زمین میں بویا جاتا ہے، اور بیج بونے کے بعد ایک چھوٹی سی کمپل اس میں سے نکلتی ہے، اور اس کمپل پر چھوٹی چھوٹی پتیاں آتی ہیں، اور ان پتیوں کے بعد ڈالیاں بنتی ہیں، اور ان ڈالیوں پر پھل لگتا ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں وقت درکار ہے، وقت لگتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بیج بویا ہے اور آج ہی درخت بن جائے تو ایسا ممکن نہیں، اس کام میں وقت درکار ہے، وقت لگتا ہے ہر کام کرنے میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم کی طرح برکت حاصل کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو ہم بھی خدا کے مقرر کردہ وقت کے سیکوینس میں چلیں، کیونکہ جب خدا ہماری زندگی میں کوئی کام شروع کرتا ہے تو خدا اسے اپنے مطابق پورا بھی کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بعض ایسے دن بھی آتے ہیں، فیصلہ کن جنگ کے دن، ترقی کے دن، بعض دن ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہم پر ہے، اور بعض دن ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مایوس ہیں، ہم پریشانی کا شکار ہیں، ہمیں اپنی خدمت، اپنی دعا بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا چل رہا ہے، میرے ساتھ ایسا چل رہا ہے، تو آپ کو آج ان فکروں کو، ان سوچوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ خدا پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کام خدا نے آپ کی زندگی میں شروع کیا ہے تو خدا اسے اپنے وقت پر پورا کرے۔ خدا کیونکہ وقت کے باہر جا کر کام نہیں کرتا،
خدا وقت کا خدا ہے، خدا ابدیت سے ابدیت تک کام کرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔